اس نے قتل کیا ہے اس کو کیا انصاف ملا؟ قاتل کو کیا انصاف ملا؟ تو جنت میں پہنچ گیا. تو جنت میں پہنچنے کے لیے اس کا قتل ہوا اور وہ جنت میں پہنچ گیا، یہ انصاف ہے اس کے لیے؟ میں جنت میں پہنچ جاؤں گا ایز ہاں اے تو مسلمان بغیر انصاف ہی تو قتل ہوا ہوئے، بعد میں. میری لائف اس نے ہاں. کم کر دی. آئی واز سپوز ٹو لیو 80 ایئرس، ٹھیک ہے، اور 80 سال بعد میرے کو مرنا ہوں. تھا، لیکن مجھے ایک ہی نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے. اب میں چلا گیا ہوں جنت میں، کیونکہ میں 80 سال کے بعد مرتا تو بھی میں جنت میں ہی جاتا، میں آج مرا ہوں تو بھی میں جنت جی. جاتا، تو میری لائف اس نے 40 سال کم کر دی. اب جو قاتل ہے اس کو بھی اللہ نے جنت میں ڈال دیا، تو قاتل کو قتل کی سزا کیوں نہیں ملی؟ اور اللہ ہنس رہا ہے اس بات پہ، تو اللہ ہنس رہا ہے اس بات پہ کہ قاتل کو اس نے قتل کی سزا نہیں دی. ایگزیکٹلی اسی بات پہ ہنس رہا ہے. دا ہول حدیث کا پرپس یہ ہے کہ قاتل کو قتل نہ کرنے کی سزا پہ اللہ ہنس رہا ہے. You understand what I'm saying؟ قاتل نے قتل کیا، تو چونکہ آدم وہ نہ بھائی تو مسلمان ہوں گے. سیم کانسیپٹ عیسائیت میں بھی تو ہے. جیسس جو ہیں وہ سولی پہ گئے تھے باقیوں کے گناہوں کے لیے، ایسا اس میں بھی تو ہے. اوکے، وہاں پہ جیسس نے کہاں پہ کہا ہے کہ میں لاف کروں گا جب تم میرے لیے قتل کرو گے؟ چلے لاف کو بھی چھوڑ دیں. تو آپ کو جیسس نے لاف سے کہاں کہا دقت ہے؟ ہے. جیسس لاف کو بھی چھوڑ دیں، جیسس نے کہاں کہا ہے جاؤ میرے لیے قتل کرو؟ دیکھیں نہیں، یہ ایک تو نہیں سمپل سی کہا، بات آپ سے لیکن کرتا ہوں. گناہ تو معاف اوکے ہوتے ہیں نا اس میں. ایک اور بات کرتے ہیں. یہ جیسس کے مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد، پھر وہ دوبارہ زندہ ہوئے، انہوں نے آ کے دوبارہ اپنے اپوسل سے بات کی. ان کے 12 اپوسلس کو انہوں نے کہا جاؤ جو میری اچھی اچھی باتیں ہیں دنیا کو بتاؤ، رائٹ؟ ان کے 12 کے 12 جی. اپوسلس، جو جس طرح آپ کے صحابی ہیں نا، اسی طرح جیسس کے اپوسلز ہیں 12، رائٹ؟ جیسس گاڈ ہے، اس کے اپوسلز ہیں، اس کے نبی ہیں وہ 12 حواری. ان کے جو 12 اپوسلز ہیں ان میں سے کس اپوسل نے تلوار اٹھائی؟ ایک کا نام دے دیں. محمد کے 4 تو بیسک بائبل میں اپوسلز میں نے، چینجز بھی تو ہو چکے ہیں نا، ہوگا بھی تو سر کیا پتا اب نہیں بات ہے. سنیں بھائی، بات سنیں، چینجز ہو چکے ہیں نہیں ہو چکے ہیں سیپریٹ بات ہے، ابھی وہ بعد میں کرنا میرے ساتھ بات. مجھے آپ ہسٹری اٹھا کے بتا دیں یا بائبل اٹھا کے بتا دیں کہ جیسس کے 12 اپوسلز میں سے کس نے تلوار اٹھا کے لڑائی کی؟ تو گناہ تو تب بھی معاف ہو جاتا ہے نا، کسی نے خون کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو. irrelevant. یہاں پہ اللہ مارنے پہ ہنس رہا ہے اور انجوائے کر رہا ہے. میں یہاں پہ بھی پہلی بات کر رہا ہوں، میں دوسری بات پہ بھی آؤں گا. ڈونٹ یو وری، آئی ول کم. دیکھیں میں اب یہاں سے آپ کے ساتھ عزت سے بات کر رہا ہوں نا، آپ بھی میری بات کا جواب دیں اور پھر عزت سے بات کریں تو ہم آگے چلیں گے اور ہم پورا ٹاپک آپ کا پوری اسٹیٹمنٹ پورا کریں گے. ناؤ پہلا کوشچن، کہیں پہ جیسس نے خود تلوار اٹھا کے لڑائی کی؟ نہیں کی. کہیں پہ اس کے 12 کے 12 اپوسلز نے تلوار اٹھا کے لڑائی کی؟ نہیں کی. نہیں کی. اچھا اپوسلز کے بعد اپوسل کے نیکسٹ اپوسل آئے. فار ایگزامپل جون کا جو اسٹوڈنٹ تھا پولیکارپ، ٹھیک ہے، پیٹر کا اسٹوڈنٹ تھا کلیمت آف روم، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جو تھرڈ جنریشن ہے، کیا تھرڈ جنریشن میں کسی نے لڑائی کی، تلوار اٹھائی؟ پتا نہیں آدم بھائی اس بات کا تو نہیں کی. مجھے. پولیکارپ، کلیمت آف رول، سارے کے سارے ان میں سے کسی نے تلوار نہیں اٹھائی. ناؤ کرسچینٹی چلی ہے جیسس کی اچھائی کے اوپر، پوری کرسچینٹی چلی ہے اچھائی کے اوپر، جیسس کی پیار کے اوپر. کیونکہ بائبل کہتی ہے فار گاڈ سو لوڈ دا ورلڈ دیٹ ہی سینٹ ہز اونلی بیگاٹن سن ٹو دس ورلڈ، کہ خدا اس دنیا سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے واحد بچے کو اس دنیا کے لیے قربان کیا. ناؤ کوشچن از سمپل، ایک آپ کے پاس یہ والی آئیڈیالوجی ہے پیار کی، ایک آپ کے پاس یہ والی آئیڈیالوجی ہے کہ نکلو قتل کرو اور خدا قتل کرنے کے اوپر اور قتل ہونے کے اوپر تمہیں جنت میں داخل کرے گا. اب آپ مجھے بتائیں ان دونوں میں سے کس آئیڈیالوجی کو آپ اچھا سمجھتے ہیں؟ لیکن آدم بھائی اس میں دونوں کے ساتھ انصاف ہوا ہے نا، دونوں کو جنت بھیجا ہے. اوکے ناؤ کوشچن از دس، ایک بندے نے ایک بندے کا قتل کیا، اس بندے کو اس کی سزا نہیں ملی، کریکٹ؟ ہاں. نہیں ملی نا؟ کیوں نہیں ملی؟ نہیں. نہیں ملی، کیوں نہیں ملی؟ تو یہ تو ہوا نا، اس نے واپس اس کا خون کیا تو انصاف تو ہو ہی گیا. کیا مطلب کس کا خون کیا واپس؟ وہ تو مر گیا ہے، وہ کیسے خون کرے گا واپس آ کے؟ کیا بچوں والی بات کر رہے ہو؟ اس کا خون اب کسی اور نے کیا ہے، somebody else killed him. اچھا کسی اور نے. بلکہ یہاں پہ اوکے. جیسس کی پروفیسی پوری ہوتی ہے that you live by the sword, you die by the sword. تم تلوار سے جیو گے تو تلوار سے ہی مرو گے. یہاں پہ تو جیسس کی پروفیسی پوری ہوتی ہے. اس نے کہا جانے سے پہلے، پیٹر نے تلوار اٹھائی،
ٹھیک ہے. جب وہ جیسس کو لینے آئے تو پیٹر نے تلوار اٹھائی اور کان کاٹ دیا. ایک جن تلوار چلائی تو اگلا بندہ ہٹ گیا تو اس کا کان کٹ گیا. تو جیسس نے تلوار پیٹر کی تیرے سے لی اور اس کی پاکٹ میں واپس تلوار میان میں رکھوائی اور اس کے کان کو واپس جوڑ کے کہا کہ hey پیٹر listen, you live by the sword, you will die by the sword. تم اگر تلوار سے جیو گے تو تلوار سے ہی مرو گے, اور اگر میں چاہوں کہ یہ کام نہ ہو, مجھے یہ لوگ نہ سلیب چڑھائیں, تو میں اپنے جب فادر سے کہوں گا, اپنے باپ سے کہوں گا, تو وہ مجھے 12 فرشتوں کی لیجن یہاں پہ ڈال دے گا میرے لیے. لیکن مجھے یہ کپ پینا ہی پینا ہے, یہ کپ میں نے ہی پینا ہے, مجھے پینا ہے. ناؤ اب آپ کے پاس ایک یہ آئیڈیالوجی ہے ورسز آپ کے پاس ایک اسلامک آئیڈیالوجی ہے. آپ مجھے بتائیں ان میں سے دونوں میں سے کون سی آپ کو اچھی لگ رہی ہے اس وقت ان باتوں میں؟ جو آپ نے بتائی وہ صحیح ہے, پھر آپ خود سوچیں نا لیکن سر, اس سے ثابت کیا ہوتا ہے سمجھ میں نہیں کیسے آیا. کر سکتے ہیں؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر کمپیئر کیوں کر رہے ہیں. ایک زمین آسمان کا فرق ہے, 180 ڈگریز کا فرق ہے. ایک طرف کہتا ہے تلوار اٹھانی نہیں, دوسرا کہتا ہے تلوار سے مارو گے تو جنت جاؤ گے, اور اللہ ہنستا ہے مرنے والے کے اوپر اور مارنے والے کے اوپر اور انجوائے کرتا ہے اس چیز کو. اب مجھے بتاؤ ان 180 ڈگری اپوزٹ آئیڈیالوجی کو آپ کمپیئر کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں, میں نے اس وجہ سے کمپیئر کیا کیونکہ گناہ تو اس میں ہی معاف ہو جاتا ہے, اس میں ہی معاف ہو جاتا ہے, اوکے, وہاں پہ گناہ معاف ہونے کا صرف کانسیپٹ ہی بہت گناہوں کی فرق ہے. بیس نمبر پہ. 1, ہاں وہاں پہ گناہ معاف ہونے کا کانسیپٹ بھی بہت فرق ہے, کیونکہ وہاں پہ قتل و قتال کا کہا ہی نہیں گیا, لہٰذا گناہ معاف کرنے کا کانسیپٹ بھی بہت فرق ہے. اور وہ معاف نہیں ہوتا, وہ خدا نے اپنے سر پہ لیے, اس کا خمیازہ بھگتا, اس کے لیے صلیب چڑھا. دیکھو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں آپ کو. اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے, وہ یا تو آپ کو پورا کرنا ہے اس کا خمیازہ, یا آپ کے باپ نے دینا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ چھوٹے بچے ہیں, ٹھیک ہے, آپ 16-17 سال کے لڑکے ہیں, آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے, آپ جا کے بی ایم ڈبلیو میں ٹھوک دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ بی ایم ڈبلیو میں ٹھوک دیتے ہیں. اب بی ایم ڈبلیو کا 50,000 روپیہ ہے, آپ تو دے نہیں سکتے, کون دے گا؟ پتا جی. تھینک یو سو ویری مچ. جیسس کرائسٹ از آور فادر, وہ ہمارا باپ ہے. ہمارے جو نہ کردہ گناہ ہیں ان کا خمیازہ اس نے بھگت دیا ہے, اس نے پیمنٹ فل کمپلیٹ دے دی ہے, اس نے کمپلیٹ پیمنٹ دے دی ہے صلیب پہ چڑھ کے, کیونکہ وہ ہمارا پتا ہے. آپ کا پتا بی ایم ڈبلیو والے کو پیسے دے گا, اس نے ہمارے گناہوں کا خمیازہ بھگت دیا جو ہم نہ کردہ گناہ ہے ہمارے. لیکن ونس اگین اور جو بائبل یہ نہیں جیسس کو نہیں کہتی ہے, مانتے ان کا کیا؟ ان کا پورا کا پورا وہ ہوگا جو ان کا 100%. رومنس چیپٹر نمبر 1 چیپٹر نمبر 2 اسی چیز کو ایکسپلین کرتی ہے. اگر تم اتنے ہی اچھے ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اپنی اچھائی سے اپنی برائی کو پورا اوپر آ سکتے ہو, تو خدا تمہاری اچھائی اور تمہاری برائی کے دونوں کا حساب لے گا اور اس کی بیس کے اوپر ججمنٹ دے گا تمہیں, کیونکہ خدا نے تمہیں ایز اے نون تھیولوجیکل ایکسپٹنس اس نے تمہیں دماغ دیا ہے. یہ ایگزیکٹلی رومن چیپٹر نمبر 2 اس کی پہلی 18 آیتیں بتا رہا ہوں آپ کو. خدا نے تمہیں دماغ دیا ہے, جب تم برائی کرتے ہو تو وہ دماغ تم کو بتاتا ہے کہ تم نے برائی کی ہے, کرنے لگے ہو. دماغ تمہیں روکتا ہے, وہ انٹلیکٹ تمہیں روکتی ہے, لیکن تم باز نہیں آتے اور پھر بھی تم کر دیتے ہو. اور دوسرا بندہ جس کا دماغ روکتا ہے وہ اس سے رک جاتا ہے. سو آپ کے پاس یہ بھی چیز موجود ہے, تو آپ کے پاس ہر چیز وہاں پہ موجود ہے. وہ اسلام کی طرح آدھی جدی چیز نہیں ہے, وہ آدھی بھی جدی چیز نہیں ہے. وہاں پہ کمپلیٹ انفارمیشن لکھی ہوئی اگر آپ پڑھو تو, کیونکہ آپ اپنے ملاؤں کے آرٹیکلز پڑھ کے آ جاتے ہیں, لہذا آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو صرف پتہ ہے سیلویشن از تھرو دا کرائسٹ. سیلویشن کیا ہے؟ سیلویشن یہ ہے کہ اس نے تمہارا خمیازہ بھگتا ہے, وہ سیلویشن ہے. لیکن اب آپ مجھے یہ بتاؤ, اگر میں جیسس کو پا کے گناہ کرتا رہوں تو کیا مجھے پھر بھی سیلویشن مل گئی ہے؟ نہیں, کیونکہ اسی رومنز میں چیپٹر نمبر میرا خیال ہے 14 یا 15 میں لکھا ہوا ہے کہ if you keep on sinning, اگر تم گناہ کرتے رہو گے تو تم ایسے ہی ہو جیسے تم نے بیپٹزم لیا ہی نہیں خدا کا. اس کے علاوہ ہیبروز کی چیپٹر نمبر 10 ہے 12 ہے, وہ بھی یہی بات بولتی ہے. ورس نمبر 15 16 یا 18 ہے, وہ بھی یہی بات بولتی ہے. اگر تم گناہ میں ملوث رہو گے تو تم نے کبھی کرائسٹ کو اپنایا ہی نہیں. تو کرائسٹ کو اپنانے کا مطلب کیا ہے؟ گناہ سے دور ہونا. اور گناہ کیا ہے اس کو کرائسٹ نے خود بتا دیا. لو یور نیبر ایز یو لو تھائی سیلف. اپنے ساتھی کو, ہمسایہ کا کانسیپٹ نیبر کا لفظ یہاں بھی یوز کیا ہوا ہے. آپ کے اسلام میں نیبر ہوتے ہیں 40 گھر, نہیں کرسچینٹی
کرسچینٹی میں نیبر 40 گھر نہیں ہے. کرسچینٹی میں نیبر ہے ہر وہ شخص جو آپ کے ساتھ اس وقت موجود ہے. لہٰذا میں اگر گھر میں میرے ساتھ